65 سالہ شکیلہ کو کسی پر ترس کھانا مہنگا پڑ گیا۔ 65 سالہ جو شکیلہ ہیں یہ گھر پر اکیلی رہا کرتی تھیں اور یہ 4 بچوں کی ماں ہیں۔ بچوں کی شادی کرنے کے بعد جو ہے بی پی کی مریضہ ہو گئیں، پریشانی سے انہوں نے کرائے پر ایک مکان لے لیا جہاں پر یہ اکیلی رہا کرتی تھیں۔ یہاں پر ان کے مالک مکان نے پینٹ کرنے کے لیے ایک بندے کو ہائر کیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی موجودگی میں اس عظیم نامی شخص سے اپنے گھر کی کلی پینٹ کروا کے اس کو نیٹ اینڈ کلین کروا سکتی ہیں اور یہ بندہ جو ہے قابل اعتبار ہے، بے فکر ہو کے اس پر یقین کر سکتی ہیں۔ اسی پر جو ہے شکیلہ نے اس بندے کو گھر پر انٹر ہونے دیا۔ جب یہ بندہ ریگولر کچھ عرصے سے آنا شروع ہو گیا، اس نے گھر کے مختلف جگہوں کا پینٹ کیا اور روزانہ آنا شروع ہو گیا، تو شکیلہ کو اس سے ترس آیا اس پر کہ یہ بہت غریب آدمی ہے، اس کی بچیاں ہیں، اس کے گھر کے اندر فاقے ہیں۔ تو شکیلہ نے اس کی مدد کرنی شروع کی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں راشن وغیرہ بھی دے دیا کروں گی، تم اپنے نظام چلا لو، جب تک تم میرے پاس گھر پر کام کر رہے ہو تب تک بھی میں تمہیں تھوڑے بہت پیسے روزانہ دے دوں گی، اپنے گھر کا سسٹم سیدھا کر لو۔ اس طرح کچھ دن گزرتے چلے گئے۔ یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ شکیلہ جو ہے جب اس نے ایک دن دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کچھ مشکوک حرکتیں کر رہا ہے، شکیلہ کو اس پر بالکل بھی ایسا شک نہیں ہوا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی جان ہی لے لے گا۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ شکیلہ ایک دن بیٹھی کام کر رہی تھی کچن میں، تو اچانک سے اس شخص نے آ کر اس سے مزاحمت شروع کر دی، اس سے بدتمیزی شروع کر دی۔ شام 8 بجے کا ٹائم تھا جب یہ عظیم نامی شخص گھر میں انٹر ہوا اور یہاں پر اس سے مزاحمت کی، بدتمیزی کی، اس سے موبائل چھین لیا۔ شکیلہ سے موبائل اور گھر کا کچھ قیمتی سامان ہتھیانے کے لیے عظیم نامی شخص نے اس خاتون کے ساتھ اتنی بے دردی سے اس کے ساتھ برا کیا کہ میں نے جب پکچرز دیکھی اور فیملی سے بات کی تو ایک بار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسا بھی انسانی جان کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے، محض ایک موبائل کی خاطر۔ یہ معاملہ صرف ایک موبائل کا تھا۔ لالچ کی حد عظیم نے اس حد تک پار کر دی کہ ایک موبائل کی خاطر اس نے 65 سالہ خاتون کے ساتھ اتنا برا کیا کہ پہلے اس سے بدتمیزی کی، اس کے ساتھ نہ جانے کیسی کیسی بدفعلیاں کی، اس کے بعد اس خاتون کو سر کے اوپر اٹھا کے لکڑی کا ایک بھاری سامان تھا، سائڈ ٹیبل تھا، وہ اٹھا کے اس کے سر پر دے مارا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اب تو یہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہوش میں آ جائے، تو اس بندے نے عظیم نے کرنٹ کی تاریں لیں اور ایک جو ہے شکیلہ کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ دی اور دوسری الٹے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھی اور پیچھے سے کرنٹ آن کر دیا، اور شکیلہ جو ہے وہ واش روم میں اس کو بند کیا اور پانی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی کرنٹ کا سوئچ آن کر دیا، اور یہ بے دردی کے ساتھ اس انسانی جان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ شکیلہ جو ہیں تڑپتی رہی، موقع پر بری حالت میں رہیں اور 1 سیکنڈ میں وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئیں۔ اس میں بڑی وجہ جو تھی اس کا لالچ تھا۔ اس شخص کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لڑائی کی کوئی وجوہات نہیں تھی، لیکن یہاں پر اس نے یہ واردات کرنے کے بعد 8 بجے شام یہ انٹر ہوتا ہے اور رات میں یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ اس کے بعد صبح 11 سے 12 کے درمیان یہ جب شکیلہ کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو محلے دار اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک بند بوری ہوتی ہے، تو محلے داروں کو اس پر شک ہوتا ہے کہ یہ سامان لے کر اس وقت کیوں جا رہا ہے۔ محلے داروں کو تو شک ہوتا ہے لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بچے جو ہیں، شکیلہ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ جب کال کرتا ہے تو ماں کا نمبر بار بار بیزی ہو جاتا ہے، اس کو اس چیز کے اوپر پریشانی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شکیلہ کی جو ایک بیٹی ہیں وہ اسی محلہ میں ہی پاس ہی رہتی ہیں، انہوں نے اس کے بھائی نے اس کو کال کی کہ میں بہت دیر سے امی کو کال کر رہا ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی ہیں، تم جا کے دروازہ کھول کے دیکھو کیا ہوا ہے۔ دروازے پر جب ان کی بیٹی آتی ہیں تو وہاں پر تالا لگا ہوتا ہے۔ تالا دیکھ کے ان کی بیٹی اور محلے دار وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تالا توڑتے ہیں، جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ والدہ واش روم میں بالکل بری حالت میں زمین پر پڑی ہوتی ہیں، کرنٹ کی تاریں ان کی پیروں میں باندھی ہوتی ہیں اور یہ بالکل دنیا میں نہیں ہوتی۔ اس کو دیکھ کر وہاں پہ چیخو پکار کا کہرام کا ماحول ہو جاتا ہے۔ ان کی بیٹی جو ہے پاس بیٹھ کے رونے لگتی ہیں، 15 پہ کال چلی جاتی ہے۔ 15 پہ کال کرنے کے بعد جو ہے محلے داروں سے جب بیان لیے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر جو رنگ ساز آتا تھا وہ اتنے بجے 11 سے 12 کے درمیان یہاں سے نکل رہا تھا اور اس کے پاس ایک بند بوری بھی تھی، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ وجہ کیا تھی۔ پولیس جا کے موقع سے گرفتار کر لیتی ہیں رنگ ساز، جس کا نام جو ہے عظیم کو جب گرفتار کرتی ہیں، عظیم سے جو پولیس بیان لیتی ہے تو اس کا کہنا ہے
کہ میں ایک محض موبائل کی خاطر لالچ میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اس کا موبائل چھین لیا۔ اس کا موبائل جو ہے مجھے قیمتی لگتا تھا، میں نے زندگی میں کبھی بٹوں والے موبائل کے علاوہ کوئی موبائل نہیں دیکھا تھا، تو میں لالچ میں آ گیا۔ لالچ اس حد تک کو آ گیا کہ مجھے یہ بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ اس خاتون نے میری اتنی مدد کی ہے، مجھے فائنینشلی اتنی چیزوں میں بار بار یہ مجھے سپورٹ کرتی رہی ہے، یہ جو ہے اس نے میرے پہ رحم کیا لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کیا، میں اس چیز پہ شرمندہ ہوں۔ پولیس کو اس نے بیان دیا، لیکن اگر میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو اس فیملی کا کیا قصور ہے جن کی ماں ان کی سر سے چلی گئی ہے، جن کے 4 بچے جو ہیں وہ بار بار اپنی والدہ سے یہ کہتے رہے کہ آپ بی پی کی مریضہ ہیں، آپ غصے سے گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں، اکیلی رہ رہی ہیں، لیکن ہمیں بار بار اس چیز کا صدمہ رہے گا کہ آپ کی 4 اولادیں ہیں، اس کے باوجود آپ اکیلی رہیں گی۔ اور آج جب میری ان کے بیٹے سے بات ہوئی تو ان کے بیٹے کا یہ بیان تھا کہ ہم تو ان کے آخری لمحات کو بھی نہ سنبھال سکے، جب ہم اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے کہ ماں آپ ہم سے ناراض ہو کے مت جائیں، لیکن ماں ہم سے ناراض ہو کے چلی گئیں۔ ہمارے والد تو بہت سال پہلے ہی جا چکے تھے، لیکن ہماری والدہ کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، یہ پوری زندگی ہمارے لیے نسلوں تک ہمیں یاد رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح کے پروگرام اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں احتیاط برتیں۔ اس طرح کے الیکٹریشین ہو گئے، رنگ ساز ہو گئے، یا کسی بھی بندے کو جب آپ ہائر کرتے ہیں تو کم سے کم ان کی آئیڈینٹی لیں اور کسی مرد کی موجودگی میں ان سے کام کرائیں۔ اس طرح کے لوگوں سے بچیں اور اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔